عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، عزیز اور بزرگوں، اتنی بات یقینی ہے کہ بغیر ایمان کے نہ عملوں پر استقامت ہوتی ہے، نہ اعمال پر اجر ہوتا ہے، اور بغیر ایمان کے اعمال اندر کا تقاضا بھی نہیں بنتے۔ اعمال کی اساس، اعمال کی بنیاد وہ ایمان ہے۔ بغیر ایمان کے تو اعمال معتبر بھی نہیں، اور اللہ کے یہاں بغیر ایمان کے اعمال مقبول بھی نہیں، کیونکہ جو عمل بغیر ایمان کے ہوگا اس میں اللہ کی ذات مقصود نہیں ہوگی، اور جس عمل میں اللہ کی ذات مقصود نہیں اس کا بدلہ دنیا میں دے کر تو نپٹا دیا جائے گا، لیکن آخرت میں کوئی جزا نہیں۔ اتنا ہی نہیں کہ آخرت میں جزا نہ ہو، بلکہ آخرت میں سزا ہے اس عمل پر جس عمل سے اللہ کی ذات مقصود نہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ محنت اور توجہ کی ضرورت ایمان پر ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان لغتاً کہتے ہیں، لغتاً ایمان کہتے ہیں کسی کی خبر کو اس کہنے والے کے اعتماد پر یقینی ماننا۔ لغتاً ایمان اسی کو کہتے ہیں، کسی کی خبر کو کہنے والے کے اعتماد پر یقینی ماننا، اور یقینی ماننا بغیر دیکھے۔ جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر ہو اس کو ایمان نہیں کہتے۔ جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر ہو اس کو ایمان کہتے ہی نہیں، سرے سے وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تصدیق غیب کی بنیاد پر ہو۔ ایمان بالغیب، کہ جو نبی نے کہا ہے وہ حق ہے۔ ایمان لغتاً کسی کی خبر کو اس کہنے والے کے اعتماد پر یقینی ماننا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی اصطلاح شریعت میں اس کے معنی، اس کا مفہوم وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے لائی ہوئی تمام وہ خبریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر۔ ثقة بالرسول،
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ان خبروں کو یقینی ماننا، چاہے حالات کچھ بھی کہتے ہوں، حالات کچھ بھی کہتے ہوں اور نظر سے کچھ بھی نظر آتا ہو، نگاہ کا جھٹلانا، حالات کا جھٹلانا اور تجربات کا جھٹلانا، جب تک یہ کامل نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اللہ کے وعدے حالات کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کے وعدے تو اس کے احکامات کے ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان حالات میں مسلمان کامیاب ہوگا، ان حالات میں ناکام ہوگا، کہ حالات دیکھ کے فیصلہ کرو، کہ نہیں، حالات دیکھ کے نہیں فیصلہ کیا جائے گا، بلکہ وعدوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ اللہ کی قدرت یقین والوں کا ساتھ دے گی، اللہ کی قدرت یقین والوں کا ساتھ دے گی۔ آج سوال اس بات کا ہے کہ اسلام ہے لیکن جو اسلام کے ساتھ وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ ہر ایک کو یہ شکایت ہے، مسلمانوں کو نہیں غیروں کو بھی ہے یہ اشکال، کہ جب تمہارے اعمال کے ساتھ یہ وعدے ہیں اور یہ غیبی مددیں ہونے والی ہیں تو وہ کیوں نہیں ہوتی؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کی قدرت کا ہمارے ساتھ ہونا، اس کا تعلق صرف عمل سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عملوں کے ان وعدوں سے ہے جو وعدے اعمال کے ساتھ اللہ نے کیے ہیں۔ عمل ہے لیکن یقین نہیں ہے، عمل تو ہے یقین نہیں ہے، اس عمل پر یہ ہوگا، اس عمل پر یہ ہوگا، اگر یہ یقین ہے تو وہ ہوگا، اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو عمل ہوگا لیکن ان عملوں پر وعدے پورے نہیں ہوں گے، ان عملوں پر وعدے پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ عمل تو ہے لیکن اس عمل کے ساتھ اللہ کے ان وعدوں کے پورا ہونے کا کوئی یقین نہیں ہے جو وعدے اللہ نے اعمال کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی مایا وہ ایمان ہے جس کو حاصل کیے بغیر نہ عملوں پر استقامت ہوتی ہے، نہ عملوں پر اجر ہوتا ہے، اور نہ ان عملوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اللہ کے پورے ہوتے ہیں۔ اور اس ایمان کی طرف سے سب سے زیادہ غفلت ہے، ایمان کی طرف سے سب سے زیادہ غفلت ہے۔ اور غفلت کیوں ہے؟ کہ غفلت اس لیے ہے کہ ایمان کے معنی اور اس کے مفہوم کو اپنے لیے کافی سمجھ لیا کہ ہم تو ہیں ایمان والے، پھر ہمیں ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان کی دعوت کو چھوڑ دیا اور ایمان کا دعویٰ پکڑ لیا، ایمان کا دعویٰ کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اس خیال نے ایمان کی دعوت کو، کلمے کی دعوت کو غیروں کے لیے کر دیا۔ خود مسلمانوں میں، خود ایمان والوں میں یہ غلط فہمی پھیل گئی کہ دعوت تو غیروں کے لیے ہے، کہ یہ ایمان کی دعوت ایمان والوں ہی کو دیں۔ کیوں جناب؟ ایمان والوں کو ایمان کی دعوت کس لیے؟ ایمان کی دعوت تو دو بے ایمانوں کو۔ یہ ایک اتنی بڑی غلط فہمی ہے جس غلط فہمی کی وجہ سے ایمان والے ایمان کے بنانے کے اسباب سے بالکل غافل ہے، بلکہ یہ جانتے ہوئے چھوڑ دیا کہ ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے ہے ہی نہیں، حالانکہ حقیقتاً ایمان کی دعوت خود ایمان والوں کے لیے ہے۔ حقیقت میں ایمان کی دعوت خود ایمان والوں ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ، جو ایمان لا چکے ہو ایمان لاؤ۔ ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے، اسلام کی دعوت غیروں کے لیے۔ ترتیب یہ تھی الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان والوں کو جمایا اور فرمایا کہ یہی اس کا اہل ہے اور یہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم تو ہیں ایمان والے، اب ہمیں ایمان کی دعوت کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ محترم دوستو، ذرا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے
تو فیصلہ یہ کرو گے کہ صحابہ کرام ایمان کی مجلسیں خود ایمان والوں کے ساتھ لگاتے تھے، اسلام کی دعوت غیروں کو. وہی لگا یا ابا سفیان جی تو کبھی دنیا والآخرہ اسلم تسلم، کہ ابو سفیان میں تمہارے پاس خیر لے کر آیا ہوں دنیا آخرت کی، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے. اسلام کی دعوت غیروں کو، ایمان کی دعوت اپنوں کو. اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. یہ ایمان کی مجلسیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود ایمان والوں کے ساتھ تھی. یہ امت نے چھوڑ دیا. اب تجارت کی مجلسیں، زراعت کی مجلسیں، حکومت کی مجلسیں، ہاں یہ مجلسیں لگی ہوئی ہیں، اور ایمان کی مجلس کوئی نہیں. کہ ایمان والے تو ہم ہیں ہی. کہ کسے کہتے ہیں ایمان والا؟ کہ ایمان والا اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اس کا ایمان حرام سے روک دے اور حکم پر اس کو قائم رکھے، یہ ہے ایمان والا. کہ ایمان والا تو قرآن والا ہے. ایک صحابی نے غیبت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو آپ نے فرمایا ان سے کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو، قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آمنت بکتاب اللہ، کہ میں تو اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں. آپ نے فرمایا تحزو بالقرآن، کہ قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ میں تو قرآن پر ایمان لایا. تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو قرآن کے حرام کو اپنے عمل سے حلال ثابت کر رہا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کہ جو قرآن کے حرام کو اپنے عمل سے، کہ اس کے عمل سے قرآن کا حرام حلال ثابت ہو رہا ہے، قولا نہیں فعلا، قولا نہیں بلکہ فعلا، کہ اس کا فعل بتا رہا ہے کہ وہ قرآن نے کہا غیبت حرام ہے اور یہ غیبت کر رہا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ قرآن کے حرام کو حلال ثابت کر رہا ہے اس کا عمل. فرمایا ما امر بالقرآن من استحل محارمہ، کہ جو قرآن کے حرام کو حلال ثابت کر رہا ہے کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. ورنہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے غیبت ہو نہ سکتی، اگر کر لیتا تو اس کو چین نہ ملتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھلا کر گناہوں کی سزا کے اور اعمال صالحہ کی جزا کا مشاہدہ کروایا. کہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور سکینہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میرے سر کے اوپر ایک ایسا بادل آ گیا جس کے اندر چراغ روشن تھے، تو میری اونٹی بھی لگنے لگی. بچہ برابر میں سو رہا تھا تو میں نے اس خیال سے نیت توڑی کہ یہ بچہ، یہ اونٹ کہیں بچوں کو نہ کچل دے. تو اس خیال سے میں نے نماز مختصر کی. یہ ایمان ہے. اور غیبت کرنے والے کو، کہ غیبت کرنے والے کو قے کرا کر اس کی قے میں گوشت کے تازے ٹکڑے اس کو دکھلا دیے کہ ہم خیالی بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ غیبت کرنے والے نے بھائی کا گوشت کھایا ہے، یہ دیکھو تم غیبت. کہ غیبت کرنے والا اپنی قے میں تازہ گوشت دیکھ لے کہ اس نے گوشت ایمان والے کا کھایا ہے. تو ایمان کا بول اور ایمان سے اطمینان کہ ہم تو ایمان والے ہیں. تو ہماری یہ دعوت ایمان کی کیوں؟ کہ نہیں، ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے ہے تاکہ اس ایمان کی محنت سے اللہ کی ذات کا اتنا استحبار اور اتنا یقین آ جاوے کہ یہ ایمان اس کو حکموں پر کھڑا کر دے اور حرام سے اس کو روک دے. کہ جب صحابہ کرام میں وہ ایمان کے چرچے اور دعوت تھی تو پھر اس ایمان کی وجہ سے احکامات تھے، کیونکہ ایمان احکامات کے لیے مثل ظرف کے ہے، برتن کے ہے. ایمان بطور ظرف کے ہے، اعمال بطور مصروف ہیں. تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، کہ سارا قرآن زندگی میں آیا جب ہم نے ایمان سیکھ لیا. یہ بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی میرے محترم دوستوں کہ ایمان کی دعوت کی ایمان والوں کو کیا ضرورت. دیکھو ایمان کی دعوت ایمان میں پختگی کے لیے ہے.
کہ اللہ کی ذات عالی کا اور اس کے غیبی نظام کا اتنا تذکرہ کرو کہ اللہ کی ذات مشاہد ہو جاوے، اس کے احکامات ہر اندر کی طلب بنے۔ بغیر ایمان کے جو اعمال ہوتے ہیں